وسلم والتابعین ومن بعدهم القراءة خلف الامام. یہ وہی بات ہے جو حضرت نے اختلاف کا نقطہ منقع نہیں کیا اور بغیر اختلاف کا نقطہ منقع کیے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں. وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ، امام مالک تو مکروہ کہتے ہیں، جہری نماز میں مکروہ کہتے ہیں. وابن المبارک، حضرت ابن المبارک کے بارے میں نہیں معلوم کہ وہ کیا کہتے ہیں، مکروہ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں. امام مالک اور امام احمد کے بارے میں تو کتابوں میں صراحت ہے کہ جہری نماز میں فاتحہ پڑھنا مکروہ ہے. وہ کہاں قائل ہے اس کی؟ کہ سری میں قائل ہے. تو سری میں تو حنفیہ بھی قائل ہے. حضرت جو مذاہب بیان کرے عموم کے ساتھ بیان کرے، وہ جہری نماز بھول گئے. مطلق چاہے جہری نماز ہو چاہے سری نماز ہو، وہ مذاہب بیان کر رہے ہیں. اور وہ مذاہب بیان کرو گے تو حنفیہ بھی قائل ہیں اس کے. حنفیہ کے یہاں بھی 5 قول ہیں. وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن المبارک یہ فرماتے ہیں کہ میں امام کے پیچھے پڑھتا ہوں اور لوگ بھی امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، مگر کوفہ کے کچھ حضرات نہیں پڑھتے. دیکھو ابن المبارک امام کے پیچھے قرات کے قائل ہے، کہتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں، لوگ بھی پڑھتے ہیں، کوفہ والے نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے آگے بولو. ابن المبارک نے فرمایا کہ اگر کوئی امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے تو میرے نزدیک اس کی نماز ہو جاتی ہے. لوگ کا بڑا ہو گیا سارا. جب ابن المبارک خود کہتے ہیں کہ فاتحہ پڑھے بغیر امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کا کیا مطلب؟ کہ استحباباً ہے. مسئلہ جو تھا وہ تو فرضیت کا تھا. ابن المبارک تو فرضیت کے قائل نہیں. پھر دوسری بات کہ یہ جو ابن المبارک نے کہا کہ میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہوں، کون سی نماز میں؟ جہری میں یا سری میں؟ اس کی کوئی وضاحت نہیں. اور سری میں تو میں بھی پڑھتا ہوں، ابن المبارک پڑھتے رہے، میں بھی پڑھتا ہوں. تو سری کا مسئلہ ہی کہاں ہے؟ مسئلہ جہری کا ہے. ابن المبارک کے قول میں جہری نماز کی کوئی صراحت نہیں، اور ابن المبارک کے قول میں اس کی صراحت ہے کہ اگر مقتدی فاتحہ نہیں پڑھے گا تو ابھی نماز ہو جائے گی. معلومات وہ فرضیت کے قائل نہیں. وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال أنا أقرأ خلف الإمام والناس يقرؤون إلا قوم من الكوفيين. کوفیین کا مسلک یہی ہے کہ جہری نماز میں تو سوال ہی نہیں، سری نماز میں بھی مقتدی فاتحہ نہیں پڑھے گا. ہمارے یہاں فتویٰ اسی پر ہے کہ سری نماز میں بھی مقتدی کا فاتحہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. رہا دل میں سوچنا وہ الگ مسئلہ ہے. اور دل میں سوچنا گھوڑے گدھے کے خیال لانے سے تو بہتر ہے. دل میں فاتحہ کو سوچنا گھوڑے گدھے کے خیالات لانے سے، ادھر ادھر دماغ کے بھٹکنے سے تو بہتر ہے. یہ جو دل میں سوچنا یہ الگ مسئلہ ہے. باقی سری نماز میں بھی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا حنفیہ کیا مکروہ تحریمی ہے. یہی حنفیہ کا قول ہے. الا قوم من الكوفیین وارى ان من لم يقرأ صلاته جائزۃ. فرماتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے، ارا مانے میں دیکھتا ہوں، یعنی رائے میری یہ ہے کہ جو شخص امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز درست ہے. معلوم ہوا کہ ابن المبارک کا مسئلہ کیا تھا؟ وہ سری نماز میں پڑھتے تھے اور استحباباً پڑھتے. امام مالک بھی اور امام احمد بھی سری نماز میں استحباباً پڑھنے کو مقتدی کو کہتے ہیں کہ سری نماز میں مقتدی کے لیے مستحب ہے کہ پڑھے. ابن المبارک کا بھی یہی قول ہے. جہری نماز کا مسئلہ ابن المبارک کا نہیں ہے، اگرچہ اس میں صراحت سری اور جہری کی نہیں ہے، مگر دوسرے خارج سے ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ یہ قصہ ابن المبارک کا مسلک سری نماز میں استحباب کے طور پر فاتحہ پڑھنے کا ہے. یہ تو امام مالک کا بھی مذہب ہے، امام احمد کا بھی مذہب ہے. اس کے بعد اب دیکھو رد کرتے ہیں. امام ترمذی علیہ الرحمہ رد کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس مسئلے میں سختی برتی. وہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی فاتحہ نہیں پڑھے گا نماز نہیں ہوگی. انہوں نے مسئلے میں سختی برتی. یہ وہ شوافع پر رد ہے. سری نماز میں امام شافعی علیہ الرحمہ پر بھی رد ہے، اور جہری نماز میں شوافع پر رد ہے. یہ شوافع کہتے ہیں کہ جہری نماز میں مقتدی فاتحہ نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی،
اور سری نماز میں خود امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مقتدی فاتحہ نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. فرماتے ہیں شدد فی ذالک، یہ سختی سے برتی ہے. معلوم ہوا کہ امام ترمذی بھی امام شافعی علیہ الرحمہ کے ساتھ اور شوافع کے ساتھ نہیں. وشدد قوم من اہل العلم فی ترک قراءة فاتحة الكتاب وإن كان خلف الامام فقالوا لا تجزئ صلاة الا بقراءة فاتحة الكتاب وحده كان او خلف الامام. یہی شوافع کا اور حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا مذہب ہے. دلیل ان کی دیکھو، پچھلے باب میں جو حدیث گئی وہ دلیل نہیں پیش کی. کہا دلیل وہ جو پہلے حدیث گزری تھی حضرت عبادہ کی وہ دلیل ہے، اور گزشتہ باب کی جو روایت ہے وہ بھی اس حدیث عام کو جب تک تتمہ اور ضمیمہ نہیں جوڑو گے دلیل نہیں بنے گی. اس ضمیمہ کے بغیر تو عبادت ثابت ہوتی ہے. لہذا اصل دلیل ان کی وہی ہے. اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے بھی اسی دلیل سے مقتدی کے لیے قرات ثابت کی. کیسے کہ حدیث عام ہے، جب عام ہے تو سبھی نمازی مقتدی بھی کو بھی وہ شامل، یوں استدلال کیا ہے. وَذَهَبُوا إِلَى مَا رَوَى عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو وہ روایت ہے. دوسری دلیل کہ حضرت عبادہ نے وہ واقعہ جس میں وہ دیر سے آئے تھے تو انہوں نے خود فاتحہ امام کے پیچھے پڑھی تھی. وَقَرَأَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ بَعْدَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم خلف الامام. اور جب حضرت عبادہ پر اعتراض ہوا، محمود بن ربیع نے حیرت سے پوچھا کہ آپ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، تو انہوں نے جواب میں وہی حدیث عام پیش کی. معلوم ہوا کہ پچھلی حدیث میں فَإِنَّهُ سے جو ٹکڑا ہے وہ حضرت عبادہ نے جوڑا ہے. وَقَرَأَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ بَعْدَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم خلف الامام وَتَأَوَّلَ قَوْلَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة الا بقراءة فاتحة الكتاب وبه يقول الشافعي وإسحاق وغيرهما. یہ حضرات ہیں دو ہی کہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ مقتدی کو بہرحال فاتحہ پڑھنی ہے، سری میں بھی اور جہری میں بھی، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. امام ترمذی علیہ الرحمہ کے جو امام ہیں امام احمد، ان کا دو جگہ پر نام آیا کہ امام احمد بھی قائلین فاتحہ میں. لیکن اب اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ امام احمد جو قائلین فاتحہ میں ہیں وہ حضرت امام شافعی اور حضرت امام اسحاق جس درجے کا قائل ہیں، اس درجے میں امام احمد قائل نہیں. اب امام احمد کو الگ کر رہے ہیں. وَأَمَّا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فقال معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اذا كان وحده. امام احمد نے کہا وہ حدیث عام نہیں ہے، مرود ہے. حضرت عبادہ کی حدیث پہلے جو گزری ہے جس کو ان حضرات نے کہا عام ہے، سارے نمازیوں کو شامل ہے، امام احمد نے کہا سارے نمازیوں کو شامل نہیں. اذا كان الرجل وحده اذا كان المصلي وحده، اور مصلی وحدہ کے حکم میں امام بھی کہ امام اور منفرد کے لیے وہ حدیث شریف ہے، مقتدی کے لیے نہیں. دلیل فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ صحابی ہیں، انہوں نے یہ بات کہی کہ نماز میں فاتحہ ضروری ہے، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی. الا ان تکون وراء الامام، مگر یہ کہ تو امام کے پیچھے ہو. اس کو استثناء کر دیا. معلوم ہوا کہ مقتدی کی نماز فاتحہ پڑھے بغیر بھی ہو جائے. امام احمد نے حضرت جابر کی یہ قول ارشاد نقل کر کے کہا کہ دیکھو ایک صحابی ہے، یہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ وہ حدیث عام مقتدی کو شامل نہیں. وَأَمَّا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَقَالَ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ. وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ جابر بن عبد الله حيث قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي، نمازی نہیں ہوئی، إلا أن يكون وراء الإمام. قال أحمد فهذا رجل من أصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم تأولا کے معنی مطلب سمجھا ہے، یہ صحابی نے مطلب سمجھا ہے.
تأول قول النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ان هذا اذا كان وحده. فرماتے ہیں کہ بیہما یعنی امام احمد یہ کہتے ہیں کہ مقتدی پر قرات فرض نہیں. بیہما امام احمد قائلین فاتحہ میں کیوں جہری نماز میں 2-3 صورتوں میں وہ اجازت دیتے ہیں, سری نماز میں مستحب کہتے ہیں, تو امام احمد بھی بیہما قائلین فاتحہ میں. واختار احمد ما هذا القراءة خلف الامام والا يترك الرجل فاتحة الكتاب وان كان خلف الامام. یہ جہری سری نماز کے لیے ہے, جہری سری نماز میں مستحب ہے لہذا پڑھنا چاہیے, جہری نماز کے لیے نہیں. میں نے بتلایا تھا کہ قائلین اور مانین یہ نقطہ ہی نہیں, قائلین یعنی فرض ہے اور سری میں نہیں جہری میں بھی فرض ہے, یہ قائلین ہے. اور اس کے علاوہ جو فرض نہیں مانتے وہ سب مانین. یہ جو حضرت جابر کا قول لائے تھے اس کو سند کے ساتھ لا رہے ہیں. وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابي نعيم وهب بن كيسان انه یہ ابو نعیم اور ہیں, وہ جو حضرت عبادہ کے مؤذن تھے وہ نہیں, یہ دوسرے ابو نعیم ہیں. عن ابي نعيم وهب بن كيسان انه سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي. اس میں یا نہیں آخر میں لام جر لے, یہ جو یا لکھی ہے وہ غلط ہے, اوپر بھی گزر چکا ہے, لم کی وجہ سے یا خود ہی حذف ہو جائے. فلم يصلي الا ان يكون وراء الامام هذا حدیث حسن صحیح. یہ دونوں باب آپ حضرات نے پڑھ لیے اور مسئلہ بھی منقع ہو گیا, مسئلے میں بھی کوئی خفا نہیں ہے. البتہ اپنے بزرگوں نے دو طریقے پر مسئلہ سمجھایا ہے, اسے سمجھ لو. حضرت گنگوہی قدس سرہ کا اس مسئلے پر رسالہ ہے ہدایت المعتدی فی قراءۃ المقتدی. مقتدی کے قراءت کے سلسلے میں جو حد سے بڑھتا ہے, جو کہتا ہے کہ مقتدی پر فاتحہ پڑھنا فرض ہے, یہ فرض کہنا یہ حد سے بڑھنا ہے, اسی کو امام ترمذی نے شددہ کہا. جو مقتدی کی قراءت کے سلسلے میں حد سے بڑھتا ہے اس کو راہ دکھائی ہے کہ بھیا آگے حد سے مت بڑھ, دیکھ صحیح راستہ یہ ہے. یہ حضرت کے رسالے کا نام ہے ہدایت المعتدی فی قراءۃ المقتدی, اور اردو میں رسالہ ہے, فارسی میں نہیں. رفع یدین کے مسئلے میں بھی حضرت گنگوہی کا ایک رسالہ ہے مگر وہ فارسی میں ہے, اس کا نام ہے القطوف الدانیہ. نہیں, رفع یدین میں نے غلط کہا, رفع یدین کے مسئلے میں نہیں بلکہ جماعت ثانیہ کے مسئلے میں. جماعت ثانیہ مکروہ ہے, رفع یدین کے مسئلے میں حضرت گنگوہی کا کوئی رسالہ نہیں. جماعت ثانیہ کی کراہت کے سلسلے میں حضرت کا رسالہ ہے القطوف الدانیہ فی کراہیت الجماعت الثانیہ. القطوف الدانیہ مانے جھکنے والے خوشے, درخت پر پھل جب پک جاتے ہیں اور وہ جھک کر نیچے آ جائیں, نیچے کھڑا ہو آدمی بھی ہاتھ لگا کر توڑ لے, تو یہ جھکے ہوئے میوے, جھکے ہوئے خوشے. القطوف الدانیہ فی کراہیت الجماعت الثانیہ, یہ رسالہ تو فارسی میں ہے اور فارسی رسالہ کتب خانے میں ہے. اس فارسی رسالے کا کسی نے ترجمہ کیا, کس نے ترجمہ کیا اللہ جانے کس نے کیا. وہ اردو ترجمہ چھپا ہوا بازار میں ملتا ہے. یہ جو اردو ترجمہ بازار میں چھپا ہوا ملتا ہے وہ اچھا ترجمہ نہیں ہے. مترجم کوئی باصلاحیت آدمی نہیں ہے اور بہت سی جگہ پر اس نے اوندا مارا ہے اور کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت. اس لیے یہ ذہن میں رکھو, وہ جو اردو رسالہ ہے وہ حضرت کا نہیں ہے, حضرت کا تو فارسی میں ہے اور کتب خانے میں ہے. لیکن ہدایت المعتدی فی قراءۃ المقتدی یہ رسالہ حضرت کا اردو میں ہے اور وہ چھپا ہوا بازار میں ملتا ہے. اس رسالے کا حاصل کیا ہے؟ اس رسالے کا حاصل میں درمیان کلام میں بیان کر چکا ہوں
کہ نماز مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی اس موجودہ صورت میں آئی. پہلے نماز میں بہت کام تھے، چلتے بھی تھے، باتیں بھی کرتے تھے، مسبوق اپنی نماز پہلے بھی پڑھتا تھا، سلام کا جواب بھی دیتے تھے، سبھی کام نماز میں ہوتے تھے. پھر آہستہ آہستہ ایک چیز ختم ہوئی، دوسری چیز ختم ہوئی، تیسری چیز ختم ہوئی. من جملے ان میں سے رفع یدین بھی ہے. ساری نماز میں رفع یدین تھا، وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوا. پھر ایک وقت آیا کہ پچھلے باب کا جو واقعہ ہے وہ واقعہ پیش آیا ہے، اور اس واقعے پر جب حضور نے فرمایا لا تفعلوا الا بأم القرآن، تو اب مقتدیوں نے امام کے پیچھے پڑھنا بالکل موقوف کر دیا اور فاتحہ کی عبادت باقی رکھی. لیکن فاتحہ کی عبادت باقی رکھی، کوئی ترغیب نہیں دی کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے، ایسی کوئی ترغیب نہیں دی، صرف عبادت باقی رکھی. اس لیے جو سمجھدار لوگ تھے، سمجھدار صحابہ تھے، انہوں نے تو فاتحہ اور سورت سبھی پڑھنا بند کر دیا. فاتحہ پڑھنا بھی بند کر دیا، سورت پڑھنا بھی بند کر دیا. یہ ایسا ہی ہے. شراب کے بارے میں جب یہ آیت نازل ہوئی فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، تو سمجھدار صحابہ نے تو اسی دن شراب چھوڑ دی. حالانکہ اللہ نے ابھی حرام نہیں کیا، منع نہیں کیا، مگر جو سارے سمجھدار صحابہ تھے انہوں نے شراب بند کر دی، کیونکہ آیت خود بتا رہی ہے کہ نقصان زیادہ ہے، نفع کم. جب نقصان زیادہ ہے تو ایسی چیز کیوں اختیار کی جائے؟ تو سمجھدار صحابہ نے تو اسی دن سے بند کر دیا. تو جب یہ حضور کا یہ ارشاد لا تفعلوا الا بأم القرآن، اس سے سمجھدار صحابہ سمجھ گئے کہ امام کے پیچھے قراءت شریعت کو پسند نہیں. وہ فاتحہ کی یہ بات باقی رکھی گئی ہے مگر شریعت کو پسند نہیں ہے، یہ بات تو حضور کے ارشاد سے ٹپکتی ہے، لہذا انہوں نے اس دن سے امام کے پیچھے پڑھنا بند کر دیا. مگر چونکہ ابھی باقاعدہ ممانعت نہیں کی گئی، اس لیے یہ دوسرا واقعہ جو اس دوسرے باب میں آیا ہے، یہ دوسرا واقعہ پیش آیا ہے. اور یہ حضور کے پیچھے کسی نے فاتحہ پڑھی، سورت نہیں پڑھی، فاتحہ پڑھی. اور جب حضور نے سوال کیا اور حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ اقول ما لی انازع القرآن، میں سوچ رہا تھا کہ مجھ سے قرآن پڑھنے میں کیوں کوئی شخص چھینا جھپٹی کر رہا ہے. بہت دن سے صحابہ سمجھ گئے اور امام کے پیچھے مطلق قرات یعنی فاتحہ سورت سب پڑھنا بند. اس کے بعد پھر کوئی امام کے پیچھے پڑھنے والا نہیں رہا. یہاں آ کر ٹھہر گئی بات. یہ حنفیہ کا نقطۂ نظر ہے کہ یوں نسخ ہوتا 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 یہاں آ کر ٹھہرا. ایک دوسرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ نہیں، یہاں تک نسخ نہیں پہنچا، بیچ میں رک گئے. بالکل وہی مسئلہ جو رفع یدین میں تھا کہ رفع یدین نسخ ہوا لیکن ہوتا ہوتا کہاں تک پہنچا. حنفیہ کہتے ہیں آخری پوائنٹ تک پہنچ گیا، یعنی پوری نماز میں سے رفع یدین نکال دیا، نماز میں کوئی رفع یدین نہیں رہا. یہ دوسرا نقطۂ نظر ہے کہ نہیں، پوری نماز میں سے نسخ نہیں ہوا، نسخ ہوتا 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 2-3 جگہ رہ گئے. 2-3 کون سی؟ رکوع میں جاتے، رکوع سے اٹھتے، اور اندسال ایسا تیسری تکبیر تحریمہ وہ تو نماز سے باہر رفع ہے. تو 2 یا 3 جگہ رفع رہ گیا، یہ منسوخ نہیں ہوا. ٹھیک ایسا ہی اختلاف یہاں ہوا ہے کہ نماز میں یہ تمام چیزیں جو پہلے تھیں اور وہ ختم ہوتی گئی ختم ہوتی گئی ختم ہوتی گئی. امام کے پیچھے جو قرات ہوتی تھی، اب میں نے بتایا تھا کہ پہلے فاتحہ اور سورت سبھی امام کے پیچھے مقتدی پڑھتے تھے اور امام کے پڑھنے کا جواب دیتے تھے یعنی جو امام پڑھتا تھا اسے وہ کہتے تھے. اور یہی قرآن کریم کے حفظ کرنے کے لیے ایک طریقہ جاری کیا گیا. اس میں نسخ ہو کہاں تک گیا؟ حنفیہ کا نقطۂ نظر ہے کہ آخری پوائنٹ تک نسخ گیا اور امام کے پیچھے مطلق قرات بند. جہری نماز میں مطلق قرات بند. دوسرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ نہیں،
فاتحہ پر آ کر نسخ رک گیا، سورت کا نسخ پڑھنے کا ہوا، فاتحہ کا نسخ نہیں ہوا۔ یہ دوسرا نقطہ نظر ہے کہ نسخ ہوتا ہوتا یہاں تک رک گیا، سورت منسوخ، لیکن فاتحہ کا پڑھنا جہری نماز، سری نہیں، جہری نماز میں بھی فاتحہ کا پڑھنا منسوخ نہیں ہوا۔ اور انہوں نے اس حدیث کی تعویل یہ کی کہ یہ جو حضور کے پیچھے ایک آدمی نے پڑھا تھا اس نے فاتحہ نہیں پڑھی تھی، فاتحہ تو سبھی پڑھتے تھے، یہ جو ایک صحابی ہے انہوں نے فاتحہ کے بعد سورت بھی حضور کے پیچھے پڑھی، اور حضور نے جب یہ جملہ فرمایا مالی ونازع القرآن تو پھر تمام لوگ سورت پڑھنے سے رک گئے، فاتحہ کا مسئلہ اس میں زیر بحث ہے ہی نہیں۔ یہ تعویل کی دوسرے نقطہ نظر والوں نے، وہ کہتے ہیں کہ نسخ ہوتا ہوتا یہاں رکا، فاتحہ کا نسخ نہیں ہوا، فاتحہ کی اہمیت آج بھی اسی طرح سے باقی ہے۔ اور حنفیہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں، یہ جو امام کے پیچھے قرات تھی اس قرات میں نسخ آخری پوائنٹ تک چلا گیا۔ اب یہ جو نقطہ نظر کا اختلاف ہے یہ تو بہرحال برقرار رہے گا، اس میں کو ختم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جب نقطہ نظر ذہنیت دو طرح کی بن گئی تو اب اس ذہنیت کو نہیں بدلا جا سکتا، تم کتنی بھی تقریریں کرو اور کتنا بھی کرو ذہنیت نہیں بدل سکتی، لہذا یہ نقطہ نظر بھی برقرار ہے کہ نسخ یہاں تک رکا ہے، رفع یدین میں نسخ یہاں تک رکا ہے، قراءت مقتدی میں نسخ یہاں تک رکا ہے، اور یہ دوسرا نقطہ نظر ہے کہ رفع یدین میں نسخ یہاں تک گیا ہے، قراءت مقتدی میں نسخ یہاں تک گیا ہے، لہذا جس کا جو نقطہ نظر ہے اس پر عمل کرو، اس سے آگے کسی کے بس میں نہیں ہے کہ اس نقطہ نظر والوں کا نقطہ نظر بدل دے یا اس نقطہ نظر والوں کا نقطہ نظر بدل دے، یہ کسی کے بس کا کام نہیں۔ یہ حضرت گنگوہی قدس سرہ کا جو رسالہ ہے ہدایت المعتدی، اس کا خلاصہ ہے کہ یہ نسخ ہوا ہے، قرات مقتدی پر تھی اور فاتحہ بھی پڑھتے تھے، مقتدی سورت بھی پڑھتے تھے، جتنا امام پڑھتا تھا سارا ہی پڑھتے تھے، پھر نسخ ہوتا ہوا یہاں تک آیا، پھر دوسری مرتبہ نسخ ہو کر کے مطلق قرات ختم ہوئی۔ دوسرا رسالہ حضرت نانوتوی قدس سرہ نے لکھا ہے اور وہ بھی اردو میں لکھا ہے۔ حضرت کے کا رسالہ دو ناموں سے چھپا ہوا ہے، اور دو ناموں سے ایک ہی کتاب ہے، دو کتاب نہیں۔ ایک نام ہے دلیل المحکم علی عدم قراءت المعتم، مقتدی پر قراءت نہیں ہے، اس کی مضبوط دلیل الدلیل المحکم علی عدم قراءت المعتم۔ دوسرا نام ہے توثیق الکلام فی الانصات خلف الامام، توثیق الکلام فی الانصات خلف الامام، امام کے پیچھے خاموش رہنے کے مسئلے میں مضبوط بات، توثیق مانے بات کو مضبوط کرنا۔ یہ دو نام سے حضرت نانوتوی کے دو رسالے چھپے ہوئے ہیں، یہ دو کتابیں نہیں ہیں، ایک ہی ہے۔ یہ دو الگ الگ ناموں سے کیوں چھپے اللہ جانے کیوں چھپے، پہلے کون چھپا اور پھر نام بدل کر دوسرا کون آیا اللہ جانے کون آیا۔ دونوں رسالوں میں توثیق الکلام میں 4-5 سطریں زائد ہیں، وہ 4-5 سطریں دلیل المحکم میں نہیں۔ اس سے خیال یہ جاتا ہے کہ یہ توثیق الکلام بعد میں ہے اور بعد میں حضرت نے 4-5 سطریں بڑھائی ہیں اور دوسرے نام سے یہ بعد میں چھپا ہے، ایسا خیال ہے، باقی دلیل کچھ نہیں۔ یہی وہ حضرت کی کتاب ہے۔ میں نے طالب علمی کے زمانے میں اپنے کسی استاد سے، نام نہیں یاد مجھے، اپنے کسی استاد سے یہ بات میں نے سنی کہ امت میں 4 آدمی ایسے گزرے ہیں کہ جو شخص ان کی کتابوں سے مزاولت رکھے گا، مزاولت کے معنی دلچسپی، تعلق، مطالعہ، پڑھنا، سمجھنا، مزاولت رکھے گا جو شخص ان 4 بزرگوں کی کتابوں سے، وہ اگر کتنا بھی غبی ہوگا تو ذہین ہو جائے گا، کتنا بھی غبی چاہے ہو وہ ذہین ہو جائے گا اگر ان 4 بزرگوں کی کتابوں سے مناسبت تعلق رکھے گا۔ اور یہ قول حضرت شیخ الہند کا ہے، مگر میں نے کس سے سنا وہ نام یاد نہیں،
حضرت شیخ الہند یہ فرمایا کرتے تھے کہ امت میں 4 آدمی ایسے گزرے ہیں کہ اگر ان کی کتابوں سے مزاولت رکھی جائے تو غبی سے غبی آدمی بھی ذہین ہو جائے. پھر حضرت نے نام بتلائے. ایک شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ تھا. شاہ ولی اللہ صاحب کی کتابوں سے جو مناسبت رکھے، مزاولت رکھے. شاہ ولی اللہ صاحب، مجدد الفسانی، ابن العربی، اور ایک چوتھا نام کسی اور کا ہوگا، ابن تیمیہ کا بتایا ہے، کس کا بتایا مجھے یاد نہیں. کسی کو اگر دیکھنا ہے چاروں نام تو دارالعلوم کے مکتبے میں تراویح کے مسئلے پر حضرت نانوتوی کا ایک رسالہ چھپا ہوا ہے، مصابیح التراویح. اس مصابیح التراویح کے مقدمے میں حضرت شیخ الہند کا یہ قول ہے، اور وہاں چاروں نام ہیں. مجھے اس وقت یاد نہیں چوتھا نام. یہ بات ارشاد فرما کر کے حضرت شیخ الہند نے یہ فرمایا کہ 5ویں نام کا میں اضافہ کرتا. اس میں یوں بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت شیخ الہند نے 3 نام بتائے کہ ان 3 آدمیوں کی کتابوں سے جو مزاولت رکھے گا، اور فرمایا کہ چوتھے نام کا میں اضافہ کرتا ہوں. یوں بھی ہو سکتا ہے، حوالہ دیا میں نے وہاں دیکھو. تو حضرت نے فرمایا میں چوتھے نام کا اضافہ کرتا ہوں، یا فرمایا میں 5ویں نام کا اضافہ کرتا ہوں. اور فرمایا کہ وہ ہیں حضرت الاستاد. حضرت شیخ الہند جب حضرت الاستاد کہتے تھے تو حضرت نانوتوی مراد ہوتے. وہ حضرت نانوتوی قدس سرہ کی کتابوں کا یہ مقام ہے کہ جو شخص ان سے مزاولت رکھے گا وہ چاہے کتنا ہی غبی کیوں نہ ہو، ذہین ہو جائے. جب یہ میں نے اپنے طالب علم کے زمانے میں اپنے استاد سے یہ بات سنی تو میں نے سوچا کہ ان سب 4-5 آدمیوں کی کتابوں سے تو میں کہاں مزاولت رکھوں گا. طالب علم جو پڑھنا ہے، جو کتابیں اس سے درس سے متعلق ہے، اسی سے اسے فرصت نہیں ملتی. تو اب میں 4-5 کی کتابیں کہاں سے حاصل کروں گا؟ آج تو کتابیں بھی بہت عام ہو گئی. ہمارے طالب علم میں کتابیں اتنی عام نہیں تھی، تو میں کہاں سے کتابیں حاصل کروں گا اور ساروں کی کیسے؟ تو میں نے سوچا کہ میں کوئی ایک آدمی پکڑوں. تو میں نے اپنے سلسلے کے 2 آدمی پکڑے. پہلے درجے میں حضرت نانوتوی، دوسرے درجے میں حضرت شاہ ولی اللہ کا، کیونکہ یہ ہمارے ہی سلسلے کے 2 بزرگ ہیں. ابن العربی، حضرت مجدد الفسانی. ابن العربی تو ہمارے سلسلے میں کہیں ہے ہی نہیں، اور حضرت مجدد صاحب ہمارے اکابر میں ہیں، لیکن جو ہمارا دیوبند کا سلسلہ ہے اس میں مجدد صاحب نہیں آتے. اس لیے میں نے یہ 2 شخصیتیں منتخب کہ مجھے ان 2 سے کی کتابوں سے رابطہ رکھنا چاہیے. حضرت نانوتوی کی کتابیں تو میں بازار سے خرید کر لا کر پڑھتا، اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ کی حجت اللہ البالغہ مشکات والے سال میں نے حکیم الاسلام سے پڑھی. حالانکہ وہاں طالب علم فارغ ہونے کے بعد حجت اللہ پڑھتے تھے، مگر مجھے دلچسپی پیدا ہو گئی تھی. میں نے جس سال مشکات کا درجہ تھا اسی سال حجت اللہ پڑھی. تو وہ تو حجت اللہ پڑھی، اور پھر آئے زندگی بھر اس سے مزاولت ہوتی رہی. اللہ تعالیٰ نے اس کا ثمرہ ظاہر فرمایا. حضرت نانوتوی کی جو کتابیں میں نے شروع کی تو سب سے پہلے مشکات والے سال میں یہی توفیق الکلام خرید کر لایا میں 6 پیسے میں. میرا نسخہ ہے اس پر لکھا ہوا ہے کہ 6 پیسے میں خریدی، یعنی 1.5 آنے میں وہ کتاب میں خرید کر لایا. 16 صفحے کی کتاب. اور میں نے یہ مشکات والے سال میں نے سب سے پہلی حضرت نانوتوی کی یہی کتاب پڑھی ہے. میں نے یہ سوچا کہ یہ طالب علم کا عام موضوع ہے، سبھی کتابوں میں فاتحہ خلف الامام کی تقریریں سنتے رہتے ہیں، تو حضرت کا یہ رسالہ بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گا. دوسرے مشکل رسالے بعد میں دیکھیں گے. یہ تو طالب علم کا عام موضوع ہے، تو اس کا سمجھنا کیا مشکل ہے. تو میں یہ کتاب لایا، اور میرے پاس نسخہ ہے. میں نے اس کے شروع میں لکھا ہے کہ فلاں تاریخ کو اس وقت میں اس کا مطالعہ شروع کیا. پھر وہ 16 صفحے کا رسالہ ہے، اس کے آخر میں پھر تاریخ لکھی ہے کہ فلاں تاریخ کو ایسا میں نے مطالعہ مکمل کیا. تو میں نے اس کا مکمل مطالعہ کیا ہے 20 دن میں. 20 دن میں یہ 16 صفحے دیکھیں مطالعہ کیا ہے، اور آخر میں یہ جملہ میں نے لکھا ہے کہ میں اس کتاب میں سے ایک حرف نہیں سمجھا. 20 دن ان 16 صفحوں کے پیچھے 20 دن پڑھ لکھا ہے کہ